2 سال میں خالہ نے اپنی 2 بیٹیوں کو بیاہ دیا تھا اور وہ بھی خاصی دھوم دھام سے بیاہا تھا۔ اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ تقریباً سبھی جانتے تھے۔ انہوں نے رمیسا کے باپ کا روپیہ اپنی بیٹیوں کے جہیز پر خرچ کر دیا تھا، ورنہ اپنے کلرک شوہر کی کمائی سے وہ بیٹیاں کیسے بیاہ سکتی تھیں؟ ان کی 4 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا جو سب سے چھوٹا تھا۔ 2 بیٹیاں بیاہنے کے بعد انہوں نے رمیسا کو کوئی جاب ڈھونڈنے پر مجبور کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ ہر وقت یہی کہا کرتی تھیں، بھئی آج کل تو سب لڑکیاں جاب کرتی ہیں، اس طرح کام کرنے والی لڑکیوں کی عزت بھی ہوتی ہے اور وہ دوسروں پر بوجھ بھی نہیں بنتی۔ میں تو تمہیں پڑھا بھی اسی لیے رہی ہوں کہ تم بھی اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤ۔ اپنی بیٹیوں کے لیے ان کے خیالات اور ارشادات اور طرح کے ہوتے تھے۔ انہیں وہ کبھی گھر کے کام کے سوا باہر نکلنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ ایف اے کرتے ہی انہوں نے رمیسا کو جاب ڈھونڈنے پر لگا دیا تھا اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی باہر نکلنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ خالہ کی دونوں بیٹیاں رمیسا سے بڑی تھیں۔ شاید وہ یہ چاہتی تھیں کہ رمیسا بھی گھر کی آمدنی میں کچھ اضافہ کرے تاکہ وہ اپنی باقی دونوں بیٹیوں کے فرض سے بھی دوش ہو سکے، اور رمیسا اس بات سے واقف تھی۔ لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی، وہ خالہ کا گھر نہیں چھوڑ سکتی تھی، ان کے علاوہ اس کا اور کوئی رشتہ دار نہیں تھا، اور جو دور پار کے رشتہ دار تھے بھی وہ اس کی ذمہ داری کہاں اپنے کندھوں پر لے سکتے تھے۔ بہت صبر سے وہ یہاں وقت گزار رہی تھی، مگر اب زندگی میں جو انقلاب آیا تھا اس نے اسے دنگ کر دیا تھا۔ نبیل سکندر کے والدین 3 دن بعد آئے تھے اور 3 دن تک وہ طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر گھر پر ہی رہی۔ وہ خالہ کو جاب چھوڑنے کا نہیں بتا سکتی تھی۔ نبیل کے پروپوزل پر خالہ کا رد عمل عجیب تھا۔ پہلے انہیں یقین نہیں آیا کہ وہ واقعی رمیسا کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگ رہی ہیں۔ سکندر علی کی بیوی کا رویہ بھی کافی نخوت بھرا تھا، مگر سکندر علی کافی سلیقے اور قرینے سے بات کر رہے تھے۔ پھر خالہ نے سوچنے کے لیے وقت مانگا، مگر ان کے جانے سے پہلے یہ کہہ کر انکار کر دیا، ان کے خاندان میں لڑکیوں کی شادیاں خاندان سے باہر نہیں کرتے، اور پھر رمیسا ابھی بہت چھوٹی ہے۔ فاخرہ سکندر علی اس انکار سے کافی خوش ہوئی تھی، جبکہ سکندر علی نے اسے اپنی توہین جانا تھا اور کافی ناراضگی کے عالم میں واپس گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد خالہ اس کے پاس آئی تھی اور عجیب نظروں سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ پھر انہوں نے بڑے نارمل انداز میں کہا تھا، جس کے ساتھ تم کام کرتی ہو اس نے اپنا رشتہ بھیجا ہے، میں نے انکار کر دیا۔ تم نے بتایا تھا نا کہ وہ اچھا آدمی نہیں ہے، پھر میں تمہیں کیسے اس کے ساتھ بیاہ دیتی؟ ویسے بھی تم ابھی چھوٹی ہو، پہلے تو نازیہ اور شازیہ کی شادی ہوگی، اور پھر مجھے لڑکے کی ماں بھی اس رشتے پر خوش نظر نہیں آئی۔ خیر دفع کرو ان باتوں کو، تم ذرا رات کا کھانا بنا لو۔ وہ اس کے پاس سے اٹھ کر چلی گئی تھی اور پتہ نہیں کیوں لیکن رمیسا کا دل چاہا تھا کہ وہ بلند آواز سے رونے لگے۔ اسے نبیل سکندر سے عشق تھا نہ محبت، نہ اس نے اس کے ساتھ کوئی عہد و پیمان کیے تھے، پھر بھی وہ اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ یکدم سے خالہ کا گھر جہنم لگنے لگا تھا۔ پچھلے 3 دن اسے یوں لگتا رہا تھا جیسے قسمت اس پر مہربان ہو گئی ہے، اور اب اسے یوں لگ رہا تھا جیسے یہ ایک فریب تھا۔ نہ وہاں کوئی نبیل سکندر تھا، نہ اس کے لیے کوئی سائبان، سب کچھ پہلے ہی کی طرح صحرا تھا۔ لیکن وہ کسی چیز کا اظہار کرنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ خالہ پر یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ ان کے انکار سے اسے دکھ ہوا ہے، اس لیے بڑے حوصلے کے ساتھ وہ رات کا کھانا تیار کرنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ اس وقت شام کے 4 بج رہے تھے جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ خالہ کا بیٹا دروازہ کھولنے گیا تھا اور کچھ دیر بعد وہ اندر آیا تھا۔ رمیسا باجی کے دفتر سے کوئی نبیل سکندر آئے ہیں۔ وہ دسترخوان پر کھانا لگانا بھول گئی تھی۔ فق ہوتے ہوئے چہرے کے ساتھ اس نے خالہ کو دیکھا تھا جو سپاٹ چہرے کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں دیکھتا ہوں۔ خالو اٹھ کر باہر چلے گئے تھے۔
خالہ بھی ان کے پیچھے ہی نکل گئی تھیں۔ دروازے پر نبیل سکندر منتظر کھڑا تھا۔ اس نے خالو سے ہاتھ ملایا اور پھر اپنا تعارف کروایا۔ میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے اندر آنے کی اجازت دیں، اس نے خالو سے کہا تھا، جو اس کے حلیے سے بہت مرعوب ہو گئے تھے، اور کچھ ایسا ہی حال خالہ کا تھا۔ ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ نبیل سکندر اس قدر خوبرو ہو سکتا ہے۔ خالو اسے ڈرائنگ روم میں لے گئے اور نبیل نے بیٹھتے ہی اپنے آنے کا مقصد بیان کرنا شروع کر دیا تھا۔ خالو کچھ حیران ہوئے تھے، کیونکہ ابھی تک خالہ نے انہیں چند گھنٹے پہلے آنے والے رمیسا کے پروپوزل کے بارے میں نہیں بتایا تھا، اور نہ ہی وہ یہ جانتے تھے کہ ان کی بیوی نے انکار کر دیا تھا۔ وہ حیران تھے کہ اگر ایسا رشتہ آیا تو خالہ نے سوچنے کے لیے وقت لینے کی بجائے انکار کیوں کر دیا۔ آپ کو مجھ میں کیا کمی نظر آتی ہے؟ نبیل نے خالہ سے پوچھا تو اس کے سوال پر وہ گڑبڑا گئی تھی۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ نبیل سکندر رشتہ ٹھکرانے کے چند گھنٹوں بعد ہی ان کے سامنے ہوگا۔ وہ اصل میں بیٹا ہمارے ہاں لڑکیاں خاندان سے باہر بیاہنے کا رواج نہیں ہے، انہوں نے بہت کمزور سے لہجے میں کہا تھا۔ یہ تو کوئی وجہ نہیں ہے، میرا فیملی بیک گراؤنڈ بہت اچھا ہے، اور میرا خیال ہے ہمارے خاندان کے ساتھ رشتہ جوڑ کر آپ کو بہت خوشی ہوگی۔ دوسری بات، آپ نے میرے والدین کو یہ کہی تھی کہ رمیسا ابھی کم عمر ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کم عمر ہے، لیکن کیا لڑکیوں کی شادی کم عمری میں نہیں ہوتی؟ اور ویسے بھی وہ کوئی 12 یا 13 سال کی تو نہیں ہے، پھر عمر کا کیا مسئلہ ہے؟ ایک بات تو بہرحال طے ہے کہ مجھے ہر صورت میں اسی کے ساتھ شادی کرنا ہے۔ اگر آپ کو عمر کا کوئی مسئلہ لگتا ہے تو ٹھیک ہے، میں چند سال انتظار کر لیتا ہوں، لیکن آپ میرے ساتھ اس کا نکاح کر دیں۔ میں آپ لوگوں کی بہت عزت کرتا ہوں اور آپ کی مدد بھی کرنا چاہتا ہوں۔ رمیسا کے بدلے میں اگر آپ مجھ سے کوئی مطالبہ بھی کریں گے تو میں اسے پورا کروں گا۔ اگر آپ کی کوئی ڈیمانڈ ہے تو آپ بتا دیں، لیکن رمیسا کی شادی اگر ہوئی تو صرف مجھ سے، کہیں اور نہیں ہوگی۔ اگر آپ اپنی مرضی سے نہیں کریں گے تو پھر مجھے کوئی اور راستہ اختیار کرنا پڑے گا، جو میں نہیں کرنا چاہتا۔ کیونکہ آپ رمیسا کے رشتہ دار ہیں، اس لیے میں آپ کی عزت کرتا ہوں، لیکن آپ کو اپنا فیصلہ بدلنا پڑے گا۔ اس نے بہت دھیمے لیکن بہت مستحکم آواز میں انہیں اپنے عزائم سے آگاہ کر دیا تھا۔ خالہ نے گلا صاف کر کے کہا، دیکھو بیٹا، رمیسا میری دونوں بیٹیوں سے چھوٹی ہے، ان کی شادی کے بغیر اس کی شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ان کے لیے رشتے ڈھونڈیں اور شادی طے کر دیں۔ جہاں تک اخراجات کا تعلق ہے تو وہ میں ادا کروں گا، اس بارے میں آپ فکر مند نہ ہوں۔ لیکن دیکھو، ابھی ہمارے پاس رمیسا کی شادی کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ہم اسے خالی ہاتھ تو نہیں بھیج سکتے، آخر وہ بھی ہماری بیٹی ہے، خالہ نے ایک بار پھر کہا تھا۔ وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے جہیز کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، اور شادی بھی بہت سادگی سے ہوگی، آپ کو صرف نکاح کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ جو تھوڑے بہت اخراجات ہوں گے، یا رمیسا کو اگر کوئی زیور اور کپڑے بنوانا ہوں گے تو میں اس کے لیے آپ کو چیک کاٹ کر دے دیتا ہوں۔ خالہ کا دل خوشی سے بلیوں اچھل رہا تھا، مگر وہ چہرے سے سنجیدہ نظر آ رہی تھی۔ رمیسا کا حق مہر کیا ہوگا؟ انہوں نے پوچھا تھا۔ جو آپ چاہیں۔ نبیل جیسے گھر سے پوری تیاری کر کے آیا تھا، خالہ نے معاملات طے کرنے شروع کر دیے۔ ایک تو اس کے نام کوئی گھر ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، وہ ایک لفظ کہے بغیر ان کا پہلا مطالبہ مان گیا تھا۔ کم از کم 5 لاکھ روپیہ ہونا چاہیے اس کے نام بینک میں۔ ٹھیک ہے، اور ماہانہ خرچ کم از کم 2000 ہونا چاہیے، اور کم از کم 50 تولے زیور بری میں آنا چاہیے۔ میں 100 تولے دے دوں گا۔ اس نے صرف آخری مطالبے میں کچھ تبدیلی کی تھی۔ کچھ اور؟ نبیل نے پوچھا۔ نہیں، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اس بار خالو کو شرم آ گئی تھی۔ اب ایک بات آپ میری مان لیں، میں 2 ہفتے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ تاریخ طے کر دیں۔ اس نے اپنا واحد مطالبہ سامنے رکھا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم 2 ہفتے میں شادی کر دیں گے۔
خالہ نے فوراً کہہ دیا۔ نبیل نے اپنی جیب سے چیک بک نکال کر 1 لاکھ کا چیک لکھ کر خالہ کو دیا تھا۔ یہ اخراجات کے لیے ہے۔ میرے ایک دوست کی بیوی ہر روز میرے ڈرائیور کے ساتھ آیا کرے گی۔ وہ رمیسا اور آپ کو ساتھ لے جایا کرے گی، رمیسا کو کپڑے اور زیورات پسند کروانے کے لیے۔ میں شادی پر کوئی ہنگامہ نہیں چاہتا۔ چند لوگ آپ کی طرف سے ہونے چاہیے اور چند ہی لوگ ہماری طرف سے ہوں گے۔ ہوٹل کے ہال کی بکنگ کروا دوں گا اور کل آپ کو اس کے بارے میں انفارم کر دوں گا۔ کسی اور بارے میں مجھ سے کوئی بات کرنا چاہیں تو ان میں سے کسی بھی نمبر پر رنگ کر کے مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اوکے، اب آپ مجھے اجازت دیں۔ وہ یہ کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ خالہ اور خالو دروازے تک اسے چھوڑنے آئے۔ وہ اندر کمرے میں دسترخوان پر بے جان سی بیٹھی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ نبیل نے ان سے کیا کہا تھا، مگر وہ بے حد خوفزدہ تھی۔ لیکن خالہ نے اندر آتے ہی اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ بیٹا، نبیل تو بہت ہی اچھا لڑکا ہے۔ ایسے رشتے تو قسمت والوں کو ملتے ہیں۔ میں تو اسے انکار نہیں کر سکی۔ خالہ اس کا منہ چومتے ہوئے کہہ رہی تھی اور وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اگلے 2 ہفتے بے حد مصروف گزرے تھے۔ نبیل کے ایک دوست کی بیوی ہر روز آیا کرتی تھی اور اسے اور خالہ کے ساتھ لے کر شاپنگ کیا کرتی تھی۔ خالہ کو اس کی قسمت پر رشک اور حسد دونوں ہوتے تھے۔ چند دن پہلے تک وہ کیا تھی اور اب وہ کیا بننے جا رہی تھی۔ شادی کے تمام انتظامات نبیل نے کیے تھے۔ بیوٹی پارلر سے لے کر ہال تک سب کچھ پہلے سے بک تھا۔ شادی والے دن صرف نبیل کے گھر والے اور اس کے کچھ دوست اپنی بیویوں کے ساتھ آئے تھے۔ رمیسا کی طرف سے بھی زیادہ لوگ نہیں تھے۔ نکاح کے فوراً بعد رخصتی ہو گئی تھی۔ وہ نبیل سکندر کے گھر آ گئی تھی، جو کسی طرح سے بھی شادی والا گھر نہیں لگ رہا تھا۔ نبیل کا کمرہ 2nd فلور پر تھا۔ آنے کے فوراً بعد اسے نبیل کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ نبیل کے ماں باپ اور بڑے بھائی اور بھابھیوں نے اسے منہ دکھائی میں بجھے دل سے کچھ تحفے دیے تھے۔ ان کے رویے سے وہ یہ جان گئی تھی کہ اس کی شادی سے کوئی بھی خوش نہیں ہے، مگر اسے اس سب کی توقع تھی، اس لیے زیادہ دکھ نہیں ہوا۔ پھر اس کے چھوٹے دیوروں نے بھی اسے کچھ تحائف دیے تھے۔ باقی لوگوں کی نسبت ان کا رویہ قدرے بہتر تھا، خاص طور پر ذیشان کا۔ کچھ دیر تو اسے دیکھ کر وہ بھی اس کے چہرے سے نظر نہیں ہٹا سکا تھا۔ تو نبیل سکندر صاحب، یہی وہ خوبصورتی تھی جس نے آپ کو عقل سے پیدل کر دیا تھا؟ بے اختیار اس نے سوچا تھا۔ وہ بلا شبہ بے تحاشا خوبصورت تھی اور اس وقت تو ویسے بھی خوبصورتی کے تمام ہتھیاروں سے لیس تھی۔ رمیسا، یہ وہ بندہ ہے جس نے تم سے شادی کے فاصلے پر میرا سب سے زیادہ مذاق اڑایا تھا۔ اس کا خیال ہے کہ میں کبھی بھی ایک اچھا شوہر نہیں ہو سکتا۔ نبیل نے اس کا تعارف کرواتے ہوئے اس کے بارے میں کچھ مزید اطلاع فراہم کی تھی۔ رمیسا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ نبیل سے کافی مشابہ تھا اور اس وقت کچھ جھیمپا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر رمیسا سے رسمی سی باتیں کرتا رہا تھا، پھر وہ نبیل کے ساتھ کمرے سے نکل گیا تھا۔ کمرے میں اب اس کے سوا کوئی نہیں تھا۔ اس نے سر اٹھا کر کمرے میں نظر دوڑائی تھی اور کچھ لمحوں تک وہ مبہوت ہو کر رہ گئی تھی۔ ہر چیز کتنی خوبصورت ہو گئی تھی۔ اس کی زندگی کی ساری بدصورتیاں پتہ نہیں کہاں چھپ گئی تھی۔ سب کچھ کتنا مکمل، کتنا خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ اور پھر وہ آ گیا تھا اور پتہ نہیں اس رات نبیل سکندر نے اس سے کیا کیا کہا تھا۔ اسے پہلی بار دیکھنے سے لے کر آج تک کی ساری کیفیات اس نے رمیسا کو بتا دی تھی۔ وہ بس خاموشی سے اس کے خوبصورت چہرے پر نظر آنے والی چمک اور جھلملاتے رنگوں کو دیکھ رہی تھی۔ کیا میں کسی کے لیے اس قدر اہم ہو سکتی ہوں؟ اور وہ بھی نبیل سکندر جیسے بندے کے لیے؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، مگر یہ سب حقیقت تھی۔